شیبہ معمول کے مطابق محلے میں بچوں کے ہمراہ کھیل رہا تھا۔ اس کے وہی انداز و اطوار تھے، حاکمانہ وجاہت، چہرے مہرے اور حرکات و سکنات سے عیاں تھی۔ مکہ مکرمہ کا حارثی شخص ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا اور مستقبل کے تصور میں کھو گیا۔ اس نے کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا۔ وہ یہاں سے سیدھا مکہ مکرمہ میں شیبہ کے چچا اور ہاشم کے بھائی مطلب کے پاس پہنچا اور اپنے تاثرات کا اظہار اس طرح کرنے لگا: میں یثرب سے آ رہا ہوں، وہاں ہاشم کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ وہ جسمانی صحت اور شکل و صورت کے علاوہ ذہانت و فطانت اور عادات و اطوار میں بھی سب سے زیادہ مختلف ہے۔ ہاشم کا بیٹا ہونے کا اسے احساس اور فخر ہے اور وہ بڑی شان سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ایسے بچے کا اس بدوی ماحول میں رہنا درست نہیں۔ یہاں آ کر وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اس میں ایک اعلیٰ پائے کا سردار اور قائد بننے کے تمام جوہر موجود ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم نے اتنے عرصے سے اپنے بھائی کی اس یادگار کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ میں کہتا ہوں وقت ضائع کیے بغیر ابھی جاؤ اور اسے فوراً لے آؤ۔ حارثی نے مطلب کے سامنے ایسی دلکش تصویر کھینچی اور ایسی ترغیب دی کہ اس کے لیے بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ محبت کی ایسی آگ بھڑکائی کہ اشتیاق کے عالم میں اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور بولا: اپنا گھوڑا مجھے دو، میں ابھی یثرب جاتا ہوں اور اسے لے کے آتا ہوں۔ مطلب نے گھر جا کر کسی کو بتانا بھی گوارا نہ کیا اور یثرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ بچوں میں بیٹھے ہوئے شیبہ پر اس کی نظر پڑی تو حسین و جمیل بھتیجے کو پہلی ہی نظر میں پہچان گیا۔ وہ سب میں ممتاز اور انوکھا نظر آ رہا تھا۔ حارثی کی ایک بات درست تھی، شیبہ اس کے دل میں اتر گیا۔ وہ اسے لے کر اپنی بھاوج سلمہ کے پاس پہنچا اور آمد کا مدعا بیان کیا۔ ماں آپ دیدہ ہو گئی، مگر بچے کے مستقبل کا تصور کر کے دل کو تسلی دی اور بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ چند روز بعد مطلب شیبہ کے ہمراہ یثرب کے لیے روانہ ہوا۔ دونوں مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوئے تو تھکن سے چور ہو چکے تھے۔ نازک اندام شیبہ اس طویل تصور سے مرجھا گیا تھا۔ کپڑے بھی غبار آلود تھے، چہرہ بھی اٹا پڑا تھا اور وہ بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاید اس خستہ حالت کی وجہ سے یا ویسے ہی بطور مزاح مطلب سے جو شخص بھی پوچھتا کہ وہ کون ہے تو وہ جواب دیتا: یہ میرا غلام عبد ہے۔ سارے مکہ میں دھوم مچ گئی کہ مطلب کا عبد آیا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور پھر سب اس عبد المطلب کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اور شیبہ عبد المطلب ہی بن گیا۔ وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا اور کسی کو یاد ہی نہ رہا کہ اس کا اصل نام شیبہ تھا۔